علماء سے پوچھا گیا کہ شہزادوں میں صرف جناب قاسم کو ہی امیر قاسم کیوں کہتے ہیں؟ جواب ملا کہ چاہے یہ شہزادہ 13 سال کا تھا لیکن ہمیشہ ماں کی گود میں سوتا تھا۔ ماں اپنی گود میں قاسم کا سر رکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور شہزادے قاسم سو جاتے۔ مدینے سے کربلا تک ہر شہزادے نے گھوڑے پر سفر کیا، لیکن قاسم اپنی ماں کے ساتھ محمل میں سفر کیا۔ روایات میں ہے کہ شب عاشور کو جب بھی شہزادہ قاسم اپنے چچا کے سامنے آتے تو اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے کہ کہیں چچا مجھے چھوٹا سمجھ کر میدان میں بھیجنے سے انکار نہ کرتے۔ جیسے ہی جناب قاسم میدان جنگ میں گئے، ایک اونچی اور واضح آواز میں جناب قاسم نے خود کو متعارف کروایا۔ انہوں نے کتنے ہی مشہور جنگیوں کو اصل جہنم کیا۔ عمران سعید نے جب اس نوجوان کی ذرات دیکھی تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو گھیر کے حملہ کر دو۔ دشمنوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا اور تلواروں، نیزوں، برچھیوں، تیر کے ساتھ حضرت قاسم پر حملہ کیا۔ ایک دشمن نے حضرت قاسم کے سر پر پیچھے سے اتنی زور سے حملہ کیا کہ حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ حضرت قاسم زمین پر آتے ہی آواز دینے لگے، اے اماں، اے اماں، اے چچا، مدد کو آئیں۔ حضرت قاسم کو 200 دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جیسے ہی امام اس جگہ پر پہنچے، دشمنی فوج میں ہلچل مچ گئی اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صرف دھواں تھا، ریت گردگاں۔ جب تک امام وہاں پہنچے، شہزادہ قاسم اپنی زندگی میں ہی گھوڑوں کے سموں میں پامال ہو گئے۔ قاسم ایسے تقسیم ہوئے کہ امام حسین نے لاشیں کے ٹکڑے ابا میں جمع کیے اور لا کر گنج شہیداں میں علی اکبر کی لاش کے ساتھ رکھ دیے۔ ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر اور ایک علی اکبر کی لاش پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بار کہا، یا اللہ، میں غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا۔ میں مقدول دا واقعہ پڑھیا، جس خون دی مہندی لائی۔ میں او مقدول دا واقعہ پڑھیا، جس خون دی مہندی لائی۔ جہدی لاش انوکھے رنگ دے وچ جا سید میدان چوں آئی۔ جہدی لاش انوکھے رنگ دے وچ جا سید میدان چوں آئی۔ جہدی ماں پچھیا میرا قاسم کن گیا ہے، شاہ گٹھڑی کھول دکھائی۔ بی بی منہ بچڑے دا چمڑ لگی، بی بی منہ بچڑے دا چمڑ لگی، تصویر نظر نہیں آئی۔ مانور واوے قاسم دی مہندی